جی السلام علیکم طاہر بھائی. تو اب اچھا، آپ کا یہ جو کویشچن ہے یہ عربک فصیح اور عربک جو ہے امیہ، یہ انہیں کہیں کہ اگر ان فصیح اور امیہ کے چکر میں نہ پڑے تو اسٹینڈرڈ عربی جو ہے وہ اگر سمجھ لے تو وہ سارا کام وہ اس کا بنا دے گی. اور اسٹینڈرڈ عربی وہ ہے جو سعودی عربیہ میں بولی جاتی ہے، وہ اسٹینڈرڈ عربی ہے. اس کے لیے بہترین طریقہ جو ہے وہ عربی کی عام عام کچھ اسٹینڈرڈ کتابیں لے لے، عربی کی گرامر کی، اسٹینڈرڈ عربی کی ویکیبلری کی لے لے، اور خبریں جو ہیں وہ سننا شروع کر دے یا عربی کا اخبار پڑھنا شروع کر دے. بس اس سے آسان، اس سے اچھا طریقہ نہیں ہے. کیونکہ اگر فصیحہ کے چکر میں پڑیں گے اور وہ دوسرے کے چکر میں پڑیں گے، وہ 5 7 10 قسم کی وہ ہیں، وہ گھما پھرا کے وہ ادھر ہی لے جائیں گے. وہ جو غلط ٹرانسلیشن ہے بس اسی طرف ہی لے جائیں گی. ویسے عرف عام میں جو سعودی عرب میں بولی جاتی ہے، یہ قرآن والے لوگ اسے فصیحہ ہی کہتے ہیں، جو حجاز میں بولی جاتی ہے. لیکن وہ فصیحہ کہنے کی حد تک ہے. جب فصیحہ کے اندر جاتے ہیں تو وہ قرآن کی وہ ٹرانسلیشن پہ لے کے جاتی، پر کہتے ہیں اس کو وہی ہے جی جو سعودی عرب میں بولی جاتی وہ وہی ہے، پر در حقیقت وہ نہیں ہے، وہ اسٹینڈرڈ عربی. تو اسٹینڈرڈ عربی کو اسے کہیں کہ پڑھے اگر آپ کو قرآن بھی سمجھنا اور ویسے بھی عربی زبان اگر سمجھنی. جیسے اب انگلش ہے، انگلش کہیں مرضی بولی جاتی ہو، کینیڈا میں ہو، امریکہ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، لیکن انگلینڈ، تو جو وہ انگلینڈ کی انگلش ہے بس میں ایک سٹینڈرڈ وہی ہے. باقی جہاں مرضی وہ بولی جائے وہ اس کو سٹینڈرڈ نہ، وہ کوئی مانتا نہیں ہے. وہ لوگ مانتے بھی ہوں گے پر وہ جب سٹینڈرڈ کی بات آئے گی تو سٹینڈرڈ وہ وہی ہوگا، انگلینڈ کی انگلش. حالانکہ یہ برٹن ہے، یہاں پر اب یونائٹڈ کنگڈم میں بہت سارے اور بھی کاؤنٹیز ہیں، وہاں کی انگلش کو بھی یہاں پہ وہ سمجھا کچھ نہیں، وہ مانا ہی نہیں جاتا. بھائی ٹھیک ہے، وہ لنکا شہر کی ہوگی، وہ آئرلینڈ کی ہوگی، وہ اسکاٹ لینڈ کی انگلش ہوگی، کوئی کچھ نہیں ہے. جو انگلینڈ ہے وہ اسی کی انگلش. تو وہ اسی طرح جو عرب ہے وہ عرب کی ہی عربی جو ہے وہی چاہیے اور دوسری نہیں چاہیے. اور وہ جو اس کا سینٹر جو ہے وہ وہی ہے، حجاز، تو وہاں کی چاہیے سعودی عرب کی. تو انہیں کہیں وہ اگر اس کا کر سکتے ہیں تو وہی کر لیں، باقی ان چکروں میں نہ پڑیں وہ فلاں فلاں. السلام علیکم طاہر بھائی. ہاں آپ کا یہ میسج ملا ہے. یہ اس میں ویسے تو میں نے بہت سے مضامین میں جو ہے وہ اس بات کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے ڈیفرنٹ ورڈز میں. اور ابھی ریسنٹ جو میں نے مضمون لکھا ہے اس میں نے ہلکا سا حوالہ اس کا بھی دیا ہے، سورہ مریم کی ورس نمبر 16، 19 کی 16، جس میں جو وہ آیت آ رہی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. تو اس میں یہ کلیئر ہے بات کہ جب مریم جو ہے وہ مریم کا ذکر کی بات ہے، یعنی مریم کو جو میسج آیا فی الکتاب مریم، مریم کی کتاب آئی جو، تو ان کو جو میسج آیا وہ تب میسج آیا کہ جب وہ الگ ہو کے اورینٹلسٹ لوگوں سے الگ الگ ہو گئیں. جب جس وقت تو وہ مکانن شرقیہ، شرقیہ جو ہے وہ اورینٹلزم کو کہتے ہیں. اورینٹلزم کیا ہے؟ بنیاد پرستی. تو وہ تو ٹرانسلیشن اس کی وہ کر دی ہے کہ جب وہ مریم اپنا بچہ جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے مشرقی مکان میں گئیں تو وہ اس کا ذکر آیا کتاب میں. تو وہ سب وہ غلط ہے. تو اصل کہانی یہ ہے کہ ایسے کسی کو کچھ معلوم نہیں پڑے گا کہ کہاں قرآن میں کیا چیز آئی ہے. بھلے میں ورسز پورے قرآن کی نکال کے رکھ دوں، جب تک کہ قرآن کی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی. اب یہی آیت کا میں نے حوالہ دیا 19 کی 16، اس کو کوئی بھی پڑھے گا وہ تراجم کی روشنی سے پڑھے گا تو وہ تو وہی ہی کہے گا کہ مشرقی مکان میں جب وہ گئیں تو وہ ان کے وہ جو ہے نا وہ اس کی بات ہے قرآن میں آئی ہوئی. حالانکہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ان کے اوپر وہ ذکر جو ہے وہ آ گیا، کتاب جو ہے وہ ان کے اوپر وہ نازل ہوئی ہے. جب وہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب وہ فنڈلسٹ جو لوگ تھے ان کو چھوڑ کے تو وہ الگ ہو گئیں. تو وہ اس کے لیے وہ شرقیہ کا لفظ استعمال ہوا. یعنی فنڈامنٹل جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ وہ مذہبی لوگ تھے. یعنی کہ بیسیکلی اس آیت میں 19 کے 16 میں یہی کہا گیا کہ جب وہ مذہبی پیشوائیت کو چھوڑ کے جب وہ الگ ہوئیں
وہ بالکل مذہب سے جدا ہو گئیں، تو تب ان کے اوپر ہم نے کتاب نازل کر دی ہے۔ اصل میں یہ کہا گیا، اس کے سیاق و سباق میں بھی وہ کتاب کا ہی حوالہ ہے، کتاب نزول کا، اور وہ کتاب وہ کیا تھی، وہ عیسیٰ کی کتاب۔ اسی طرح میں نے بہت سے مضامین میں ابراہیم کے اوپر بھی بات کی ہے کہ ابراہیم چونکہ وہ نبی کا بھی نام تھا، اور ابراہیم جو ہے وہ صحیفے کا بھی نام ہے۔ اب ابراہیم کے بارے میں نے بہت سے مضامین کے اندر یہ لکھا ہے کہ ابراہیم کو ہم نے کاٹ کے مذاہب سے الگ کر دیا، یہ میں نے واضح کی ہے بھی بات۔ تو مذہب سے الگ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مذہب پیشوائیت۔ اور اس کے علاوہ جہاں جہاں قرآن میں آبا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ مذہب پیشوائیت کے لیے ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ عربی میں ابو زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، ابی اور ابو، باپ کے لیے اگر ہم باپ کو کہیں تو آبا نہیں ہوتا استعمال۔ اب لوگ کہیں وہ کہنے والے یہ بھی کہتے نہیں جی وہ اس زمانے میں آبا کہتے تھے، نہیں، قرآن جس زمانے میں نازل ہوا اسی زمانے میں تھے نا سارے۔ اب وہ کہہ لے ابو جہل کیا تھا بھائی، وہ ابو لکھا ہوا ساتھ، اور ابو طالب وہ بھی ابو لکھا ہوا ہے ساتھ ان کے نام کے ساتھ، پھر ابو بکر وغیرہ یہ وہ، تو اس زمانے میں بھی یہی تھا جو آج ہے کہ ابو کہتے ہیں ابا کو، تو والد کو۔ تو جب آبا آیا تو آبا سے اس کا مطلب سم تھنگ ڈفرینٹ، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس زمانے میں جی یہ کہتے تھے تو اس لیے وہ آبا آ گیا، نہیں، وہ تو جان بوجھ کے یہ انہوں نے یہ کر دیا اس میں، تو ابو ہے اس کے لیے۔ تو اس لحاظ سے جہاں بھی آبا آیا ہے وہ مذہبی پیشواؤں کے لیے آیا ہے، بس اب یہ حساب ہے۔ تو اس میں بڑی اگزامپل یہ بھی ہے، وہ جس میں ساتھ میں کہا گیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یہ سارا کچھ وہ ہے نا، وہ اس طرح کی چیزیں آئی ہیں نا، تو اس میں بھی یہی ہے کہ محمد جو ہے وہ کسی کا پیشوا نہیں ہے، وہ بلکہ وہ تعریف ہے کس چیز کی، وہ رسول کی تعریف میں وہ بات کہی گئی ہے۔ تو وہ بھی یہ بات ہے کہ وہ انہوں نے ترجمے میں یہ کر دیا محمد جو ہے وہ کسی کا باپ نہیں ہے۔ وہ باپ کا جب باپ ہوتا تو وہ ابو آتا وہاں پہ، جیسے کہ اس زمانے میں بھی رائج تھا ابو، ابھی بھی وہ رائج ہے وہاں پہ ابو۔ تو اس لیے یہ جتنی آیات ہیں وہ آبا کی پڑھ لیں، ابا احد من رجالکم، رجال کہتے ہیں انسان کو، تو دو ٹانگوں والا، تو اس طرح، اور آباؤکم بھی آیا ہے، آباؤنا بھی آیا ہے، جہاں پہ وہ ساری آیات وہ پڑھ لیں۔ لیکن وہ پڑھیں گے تو انہیں وہ تراجم سے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اس کے حساب سے نہ پڑھیں، الفاظ کے حساب سے۔ جب الفاظ کے حساب سے پڑھیں گے تو پھر یہی بات ہے۔ اولیاء بھی اسی سلسلے میں آیا ہے، وہ بھی وہی ہے پیشوائیت۔ تو وہ سب کے سب اولیاء سے بھی آپ دیکھیں بہت سے آیات میں منع کر دیا کہ نہیں بھئی آپ جو اپنے اولیاء بنا رکھے ہیں ان پہ نہیں آپ کو چلنا، پتہ ہے نا مشہور آیات ہیں۔ تو یہ تراجم کے حساب سے نہیں پڑھیں گے، الفاظ کے حساب سے اگر وہ پڑھیں گے آپ کے دوست تو ان کو سب سمجھ آ جائے گی یہ بات کہ نہیں ہمیں مذہبی پیشوائیت سے الگ ہونے کا حکم دیا گیا ہے، اور مذہبی پیشوائیت کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو امید ہے بات آپ سمجھ جائیں گے۔ اللہ حافظ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق